اب چاہے ہم اسٹیمولس رسپانس ماڈل کی بات کر رہے ہوں، چاہے ہم نیڈ سیٹسفیکشن ماڈل کی بات کر رہے ہوں، یا چاہے ہم بات کر رہے ہوں پرابلم سولوشنز ماڈل کی، ہم سیلنگ پروسیس کو 8 ڈفرینٹ اسٹیپس میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں اور 3 اسٹیجز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ 3 اسٹیجز جس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا، پری انٹریکشن اسٹیج، انٹریکشن اسٹیج، اور اس کے بعد پوسٹ انٹریکشن اسٹیج. 3 اسٹیجز ہو گئی اور 8 اسٹیپس ہو گئے. یہ 8 اسٹیپس کیا ہیں اور یہ کس طرح سے ان تینوں اسٹیجز میں فال کرتے ہیں، آئیے اس کو ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے پری انٹریکشن اسٹیج میں ہم 2 کام کرتے ہیں. سب سے پہلے لوکیٹنگ اینڈ کوالیفائنگ پراسپیکٹس، دس از اسٹیپ نمبر 1، اینڈ اسٹیپ نمبر 2 از پری کال پلاننگ. انٹریکشن اسٹیج میں ہم سب سے پہلے ریلیٹنگ، اس کے بعد نیڈ ڈسکوری، اس کے بعد پریزنٹیشن، ہینڈلنگ آبجیکشنز اور ایڈوکیٹنگ، اور کلوزنگ. اور تھرڈ اسٹیج میں ہم فالو اپ اینڈ سروسنگ کرتے ہیں. یہ فالو اپ اور سروسنگ میں فردر پھر ہم 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں: سپورٹنگ، امپلیمنٹنگ، ڈیلنگ ود سیٹسفیکشن اینڈ انہینسنگ دا ریلیشن شپ. اب ہم ان سب چیزوں کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرسٹ اسٹیج کی، جو پری انٹریکشن اسٹیج ہے، جہاں پر ہم نے 2 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے لوکیٹنگ اینڈ کوالیفائنگ دی پراسپیکٹ، اور اس کے بعد پری کال پلاننگ. یہاں پر پری انٹریکشن اسٹیج میں سیلز پرسن کا فوکس یہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ اپنے کسٹمر کو سمجھا جائے، اپنے کسٹمر کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اپنے کسٹمرز کی ایک لسٹ بنا لی جائے، اور پھر ان کسٹمرز کے لیے پلان کیا جائے کہ کس کسٹمر کو سیل کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے، کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لوکیٹنگ اینڈ کوالیفائنگ پراسپیکٹس. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، لوکیٹنگ اینڈ کوالیفائنگ پراسپیکٹ، کہ ہم نے اپنے کسٹمر کو، جو پراسپیکٹو کسٹمر ہے، پراسپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو ابھی ہمارا کسٹمر نہیں ہے لیکن پوٹینشیل کسٹمر ہے، جو فیوچر میں ہمارا کسٹمر بن سکتا ہے. اس کو ہم پراسپیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا پراسپیکٹو کسٹمر بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ ایک انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ایک آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، ایک بزنس بھی ہو سکتا ہے، ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کسٹمر کو لوکیٹ کریں گے، اور لوکیٹ کرنے کے بعد ہم اسے کوالیفائی کریں گے. تو کسٹمر کو کس کس طریقے سے لوکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسٹمر کو لوکیٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ہمارا کسٹمر ہے کون. اس کو ہم کہتے ہیں پروفائلنگ دی پراسپیکٹ، کہ ہمارا آئیڈیل کسٹمر کون ہے، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں. سب سے پہلے اس چیز کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. جب ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو اس کے بعد اس کو لوکیٹ کرنے کی بات آئے گی. پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا کسٹمر ہے کون. اور یہ کام کیسے ہوگا؟ کیسے ہمیں پتا لگے گا کہ ہمارے کسٹمر کا پروفائل کیا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ لائن ملے گی اپنے مارکیٹنگ پلان سے. جیسے کہ ہم نے اپنے پہلے لیکچرز میں بہت ڈیٹیل سے دیکھا کہ مارکیٹنگ پلان کیا ہوتا ہے، مارکیٹنگ پلان کیسے بنایا جاتا ہے، کن کن فیکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں مارکیٹنگ پلان بناتے ہوئے. اور سب سے اہم چیز مارکیٹنگ پلان میں کسٹمر اٹ سیلف ہوتا ہے. آپ اگر ریکال کریں تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی مارکیٹ کو پہلے ہم سیگمنٹ کرتے ہیں. سیگمنٹیشن ہم بہت ساری بیسس پر کرتے ہیں. ڈیموگرافکس کی بیسس پہ کرتے ہیں، ہم آپریٹنگ ویریبلس کی بیسس پر کرتے ہیں، پرچیز اپروچز کی بیسس پر کرتے ہیں.
سچویشنل فیکٹرز کی بیسس پر کرتے ہیں، یہ بزنس مارکیٹس میں، اور اسی طرح سے کنزیومر مارکیٹس میں ہم ڈیموگرافک کی بیسس کے اوپر کرتے ہیں، ہم سائیکوگرافکس کی بیسس کے اوپر کرتے ہیں، جیوگرافی کی بیسس کے اوپر کرتے ہیں، اور بیہیویئرل بیسس پر کرتے ہیں. تو یہ سیگمنٹیشن جو ہماری کسٹمر کی ہوتی ہے، یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے جب ہم اپنے لیے ایک ٹارگٹ مارکیٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارا کسٹمر کون ہے اور اس کا پروفائل کیا ہے. لیکن بہت ساری آرگنائزیشنز مارکیٹنگ پلان نہیں بناتی، اور جب وہ مارکیٹنگ پلان نہیں بناتی تو اس کیس میں یہ ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیژن ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ہمارے کسٹمر کا پروفائل کیا ہے. اور ایسی سچویشن میں سیلز پرسن کو اس کے ایکسپیرئنس سے یا اس کے کولیگز سے یا وہ لوگ جو آرگنائزیشن میں پہلے سے کام کر رہے ہیں ان سے مدد لینی پڑتی ہے کہ جناب ہمارا کسٹمر کا پروفائل کیا ہے، ہماری پروڈکٹ کے لیے سب سے بہتر کسٹمر کون ہے، اس کے کیا کیا کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے. اب یہ کریکٹرسٹکس ہم ڈیٹیل سے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کسٹمر کا سائز کیا ہے، اس کی بائنگ پاور کیا ہے، اس کی پرچیز پالیسیز کیا ہیں، وہ کون سی پروڈکٹ سیل کر رہا ہے، کس طرح کے اس کے پرچیز پروسیجرز ہیں، کس طرح کی اس کی بزنس پالیسیز ہیں، اس کی ویلیوز کیا ہیں، پرسنل فیکٹرز کیا ہیں. یہ سب چیزیں ہم ڈیٹیل میں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو ان گائیڈ لائنس کے انڈر رہتے ہوئے ہمیں یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے کسٹمر کا پروفائل کیا ہے. ہم اپنے کسٹمر کا ایک آئیڈیل پروفائل جنریٹ کر لیتے ہیں. اس آئیڈیل پروفائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر جو دوسرا کام ہمیں کرنا ہوتا ہے، ہمیں پراسپیکٹس کی لسٹ جنریٹ کرنی ہوتی ہے. اوکے، اگر میں ایک سیلز پرسن ہوں، مجھے ایک ماہ میں کتنے کسٹمرز کو وزٹ کرنا ہے اور کتنے نمبر آف یونٹس مجھے سیل کرنے ہیں، اس کی بنیاد پر میں اپنے لیے ایک لسٹ کریٹ کروں گا. فرض کرتے ہیں کہ اگر میں نے ایک مہینے میں 50 کسٹمرز کو وزٹ کرنا ہے تو کم سے کم ان 50 کسٹمرز کی لسٹ تو میرے پاس ہونی چاہیے اس مہینے کے لیے کہ میں نے ان 50 کسٹمرز کو وزٹ کرنا ہے. ان کا ایڈریس مجھے معلوم ہونا چاہیے، وہاں پہ کون لوگ ہیں جن سے جا کے مجھے بات چیت کرنی ہوگی ان کا مجھے پتہ ہونا چاہیے. اگر وہ کوئی آرگنائزیشن ہے اور اگر کوئی وہ انڈیویجول کسٹمر ہے تو مجھے اس کا نام پتہ ہونا چاہیے، مجھے اس کے بزنس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، مجھے اس کی انکم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس انفارمیشن کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ پہلے ہم ایک لسٹ جنریٹ کریں کسٹمرز کی. کسٹمرز کی لسٹ کیا ہے؟ اب یہ لسٹ کیسے بنائی جائے؟ اس لسٹ کو بنانے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. جب آپ کسی آرگنائزیشن کے سیلز ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ڈیلی بیس پر سیلز ہو رہی ہوتی ہے اور ڈیلی بیس پر آپ کو ڈائریکٹ انکوائریز آ رہی ہوتی ہیں. یہ ڈائریکٹ انکوائریز جو آپ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں کسٹمر سے، ان کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے کہ کس کسٹمر نے کال کیا اور اس کی کیا انکوائری ہے. اور پھر جو ٹیلی فون آپریٹر ہیں یا جو ٹیلی مارکیٹنگ ڈویژن ہے وہ ان انکوائریز کو سیلز ڈپارٹمنٹ کو فارورڈ کر دیتی ہے. تو وہاں سے ہمیں ایک لسٹ ملتی ہے کسٹمر کی انکوائریز کی، جس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹمرز جو ہیں ان کو کون کون سے کسٹمرز جو ہیں ہماری کن کن پروڈکٹس میں انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ انکوائریز، کہ کسٹمرز ہمیں ڈائریکٹلی انکوائر کر رہے ہیں کہ کیا پروڈکٹس کسٹمرز کو ریکوائرڈ ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے کسٹمرز کی لسٹ بنانے کا وہ یہ ہے کہ کسٹمرز کے بارے میں انفارمیشن ہمیں مل سکتی ہے ڈفرینٹ پبلیکیشنز سے. ہر کنٹری میں مختلف قسم کی ڈائریکٹریز اویلیبل ہوتی ہیں جس میں ڈفرینٹ بزنسز ایڈورٹائز کرتے ہیں یا اپنی پروفائل اس کے اندر ڈالتے ہیں کہ اگر کسٹمرز کو ہم سے ریلیٹڈ پروڈکٹس چاہیے ہوں تو وہ ان ڈائریکٹریز کو کنسلٹ کر سکیں. چیمبر آف کامرس ہوتے ہیں جہاں پر بزنسز رجسٹر ہوتے ہیں اور وہاں سے ہمیں ان کسٹمرز کے بارے میں انفارمیشن مل سکتی ہے. بنیادی طور پہ آپ جب اس لسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ میں. اینڈ کسٹمر کو اپروچ کرنا
اس کا طریقہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اینڈ کسٹمر بائنگ کہاں سے کر رہا ہوتا ہے؟ اینڈ کسٹمر جنرلی ہول سیلر سے اور ریٹیلر سے بائنگ کر رہا ہوتا ہے. تو جتنی بھی یہ ایف ایم سی جی کمپنیز ہیں یا وہ کمپنیز ہیں جو فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کو سیل کر رہی ہوتی ہیں، ایف ایم سی جی سے مراد ہے فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس، وہ کمپنیز جو فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کو سیل کر رہی ہوتی ہیں، وہ شاپس جن میں ریٹیلرز اور ہول سیلرز اور سپر مارکیٹس وغیرہ آ جاتے ہیں یا میڈیکل سٹورز وغیرہ آ جاتے ہیں، ان کی لسٹنگ کرتے ہیں. اور بہت ساری فرمز ہیں، ریسرچ ایجنسیز ہیں جو اس لسٹ کو ڈیولپ کرتی ہیں اور پرووائڈ کرتی ہیں. اور کمپنیز اس لسٹ کو خود بھی جنریٹ کر سکتی ہیں اپنے سیلز فورس کے تھرو. ان ریٹیل آؤٹ لیٹس کی لسٹنگ کی جا سکتی ہے. بہرکیف چاہے آپ کنزیومر مارکیٹس کے لیے پروڈکٹ سیل کر رہے ہوں یا چاہے آپ پروڈکٹس کو بزنس مارکیٹس کے لیے سیل کر رہے ہوں، دونوں ہی کیسز میں ہمیں پراسپیکٹس کی یا پوٹینشیل کسٹمرز کی یا ایکچوئل کسٹمرز کی لسٹ بنانی ہوتی ہے. ہماری لسٹ میں ایکچوئل کسٹمرز بھی موجود رہتے ہیں ہماری ڈیٹا بیس میں. وہ اس لیے موجود رہتے ہیں کہ فیوچر میں ہم ان کو اپنی دوسری پروڈکٹس بھی سیل کر سکتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ آلریڈی کسی کسٹمر کا ریلیشن شپ ہے تو یہ ہمارے لیے بہت یوزفل چیز ہے، ہم اس ریلیشن شپ کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. تو دو چیزیں ہو گئی. سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ ڈائریکٹ انکوائریز ہیں، ہمیں کالز آتی ہیں، انکوائریز آتی ہیں، اور یہ زیادہ تر ہماری ایڈورٹائزنگ کے نتیجے میں ہوتی ہیں. ہم نے اپنی بزنس کے لیے اگر کوئی ایڈورٹائزنگ میڈیا پہ کی ہے یا میگزینز میں کی ہے یا آؤٹ ڈور ہورڈنگز وغیرہ میں کی ہے، تو ان آئدر کیس ہم انکوائریز ریسیو کرتے ہیں کسٹمر سے. تو ان کو ریکارڈ کرنے کا ایک باقاعدہ سسٹم رکھا جاتا ہے. یہ بہت ہی غلط بات ہوگی کہ اگر ہم ایڈورٹائزنگ کریں اس کے نتیجے میں ہمیں انکوائریز ریسیو ہوں اور ان کو ہم ریکارڈ نہ کریں، تو ہماری ساری ایڈورٹائزنگ بیسیکلی ضائع ہو جائے گی. دوسرا طریقہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹریز میں سے یا پبلیکیشنز میں سے جہاں پہ لسٹنگ ہوئی ہوتی ہے بزنسز کی، وہاں سے ہم انفارمیشن لے سکتے ہیں، اپنی لسٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں ان کیس آف بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ. لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایف ایم سی جی کنسرنز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنز اپنے ریٹیل آؤٹ لیٹس کی، ڈسٹریبیوٹرز کی، ڈیلرز کی، ایجنٹس کی، ہول سیلرز کی لسٹنگ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکثر بزنسز ٹینڈرز کال کرتے ہیں یا اوپن بڈ ایڈورٹیزمنٹس کرتے ہیں، بڈز کال کرتے ہیں. وہاں پر بھی ان کی بھی لسٹنگ ضروری ہے. ان کی لسٹنگ سے ہمیں ایک تو یہ کہ امیجیٹلی ٹینڈرز میں یا جو امیجیٹ پرچیز ہو رہی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ اسی لسٹ کو ہم فیوچر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں ہم اگر کوئی پروڈکٹ لے کر آ رہے ہیں یا ہم فیوچر میں اس کسٹمر کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی ریکوائرمنٹ نکل رہی ہے تو ہم دوسروں سے پہلے اپروچ کر سکتے ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد تیسرا جو نہایت اہم اور نہایت ہی امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ ہے ریفرلز کا طریقہ. ریفرلز کیا ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک کسٹمر ہے جس نے آپ سے ایک پروڈکٹ خرید لی ہے. اب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی اور صاحب آپ کے جاننے والے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار جو اس پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہوں، تو آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیے. ان سے انفارمیشن لی جاتی ہے. ایگزسٹنگ کسٹمرز سے ریفرلز لیے جاتے ہیں. یا اگر آپ کے کوئی اور فرینڈ ہیں، پرسنل فرینڈ ہیں یا بزنس کولیگز ہیں یا بزنس فرینڈز ہیں یا اور کوئی آپ کے ریلیٹیو ہیں جو ویل کنیکٹڈ ہیں، آپ ان سے ریفرلز لے سکتے ہیں کہ جی آپ مجھے بتائیے، میں یہ پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں، میں اس کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں، تو مجھے آپ بتائیے کہ میری یہ پروڈکٹ آپ کے سرکل میں، آپ کے سوشل سرکل میں اور کون بائی کر سکتا ہے. وہاں سے آپ ریفرلز لے کے تو آپ لسٹ بنا سکتے ہیں. اپنے پرسنل کانٹیکٹس کی آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرسنل کانٹیکٹ لسٹ میں کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو اس پروڈکٹ کو بائی کر سکتے ہیں.
اور جو آخری طریقہ ہے لسٹ بنانے کا اس کو ہم کہتے ہیں کولڈ کنویسنگ یا کولڈ کالز، کہ آپ بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے یا بغیر کسی ریفرنس کے آپ کسٹمر کو وزٹ کریں اور جا کے اس سے ڈسکشن کریں، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ اسیس کر سکیں گے کہ کیا یہ کسٹمر یا یہ پراسپیکٹ ہمارے لیے فیوچر میں کسٹمر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. تو یہ کچھ طریقے ہیں جس کی بیسس پہ ہم کسٹمرز کی لسٹ بنا سکتے ہیں. تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، ہم نے کسٹمر کی پروفائلنگ کی کہ ہمارا کسٹمر کون ہے، ہمارا آئیڈیل کسٹمر کون ہو سکتا ہے. کی پروفائلنگ کرنے کے بعد ہم نے ایک لسٹ جنریٹ کی. اب یہ چیز دس از ٹرو فار این انڈیویجول سیلس پرسن ایز ویل ایز این آرگنائزیشن دیٹ از سیلنگ اٹس پروڈکٹس. ایک انڈیویجول سیلس پرسن انڈیویجول افیکٹونیس کے لیے جتنی بہتر اور جتنی کمپریہنسو لسٹ بنائے گا وہ اتنا زیادہ سکسیسفل ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی آرگنائزیشن ایک آرگنائز طریقے سے پراسپیکٹو کسٹمرز کی لسٹ بناتی ہے اور ایز اے اسٹریٹجی ان کو اپروچ کرنا چاہتی ہے تو وہ زیادہ سکسیسفل ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ پہلی سٹیج ہے، پہلا سٹیپ ہے جہاں پہ ہم نے کسٹمر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ ہمارا کسٹمر ہو سکتا ہے، ہمارا پراسپیکٹو کسٹمر یہ آرگنائزیشن یا یہ انڈیویجول ہمارا پراسپیکٹو کسٹمر ہو سکتا ہے، یا یہ آؤٹ لیٹ، یہ ریٹیلر، یہ ہول سیلر، یہ ڈیلر ہمارا پوٹینشیل کسٹمر ہو سکتا ہے. ہم نے کسٹمرز کی پروفائلنگ کر لی یا پراسپیکٹس کی پروفائلنگ کر لی، پراسپیکٹس کی لسٹنگ کر لی. اب تھرڈ سٹیج ہے، اور وہ تھرڈ سٹیج یہ ہے کہ ہمیں ان کسٹمرز کو کوالیفائی کرنا ہے. کسٹمر کو کوالیفائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو لسٹ ہم نے بنا لی ہے، اب اس میں سے یہ کسٹمرز کس حد تک ہماری پروڈکٹ واقعتاً پرچیز کر سکتے ہیں، کہ ہم یہاں پہ صرف اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہم ایک اکاؤنٹ کے پاس جائیں، ایک کسٹمر کے پاس جائیں، ادھر وہاں پہ ہم بہت زیادہ ٹائم لگائیں اور آخر میں ہمیں پتا چلے کہ جی انہوں نے تو ہماری پروڈکٹ خریدنی نہیں ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے تو بہت زیادہ ٹائم ضائع کر دیا. تو اس کے لیے کوالیفیکیشن بہت ضروری ہے کہ کسٹمر کو کوالیفائی کیا جائے. کوالیفائی کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوالیفائی کرنے کے لیے کیا کنڈیشنز ضروری ہیں. دیکھیے کسٹمرز دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. کنزیومر مارکیٹس ہوتی ہیں جہاں پہ اینڈ کسٹمر ہے، اور ایک بزنس مارکیٹس ہوتی ہیں جہاں پر آرگنائزیشنز. تو ہمارا کسٹمر یا ایک انڈیویجول ہو سکتا ہے جس نے اپنے پرسنل یوز کے لیے پروڈکٹ کو بائی کرنا ہے، یا اپنے فیملی یوز کے لیے پروڈکٹ کو بائی کرنا ہے، یا ہاؤس ہولڈ یوز کے لیے پروڈکٹ کو بائی کرنا ہے. یا دوسرا کسٹمر وہ ہے جس نے پروڈکٹ بائی کر کے اپنے بزنس میں یوز کرنی ہے. اگر تو کوئی انڈیویجول کسٹمر ہے تو اس کو کوالیفائی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل اس کسٹمر کو کوالیفائی کرنا ہے جو کہ بزنس کسٹمر ہے. بزنس کسٹمر کون ہے؟ بزنس کسٹمر آبویسلی ایک آرگنائزیشن ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں پر بہت سارے لوگ امپلائڈ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ پوزیشنز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر پرابلم ہوتی ہے کیونکہ کسٹمر کو یا پراسپیکٹ کو کوالیفائی کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی چیز کہ کسٹمر کی نیڈ ہونی چاہیے کہ کیا اس کو ضرورت ہے پروڈکٹ کی. تو سب سے پہلی چیز نیڈ. دوسری چیز جو کسٹمر کی ہونی چاہیے اسے ہم کہتے ہیں اتھارٹی ٹو پرچیز، کہ کیا اس کو پرچیز کرنے کی اتھارٹی بھی ہے یا اتھارٹی ٹو بائی یہ اس کے پاس ہے کہ کیا وہ بائی کر سکتا ہے. اور فائنلی
کیا اس کے پاس ایبلٹی ٹو پے ہے، کہ کیا وہ پے کر سکتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. انڈیویجول کے کیسز میں آسان ہے، ہاں بھائی نیڈ ہے، پیسے ہیں، کسی کا اپروول نہیں ریکوائرڈ ہے، تو آپ پرچیز کر سکتے ہیں. تو ایسے کسٹمر سے جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں اسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ کسٹمر یا پروسپیکٹو کسٹمر کے پاس نیڈ بھی ہے، اتھارٹی ٹو بائی بھی ہے، اور ایبلٹی ٹو پے بھی ہے کہ نہیں. لیکن جب ہم آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے جس شخص سے ہم انٹریکٹ کر رہے ہوں، جس شخص سے ہم بات کر رہے ہوں، اس کو ہماری پروڈکٹ کی ضرورت تو ہو، لیکن کیا وہ بائنگ اتھارٹی ہے، کیا وہ اپروول بھی ہے اس کے پاس، کہ ہاں جی اس کے پاس بجٹ ہے، اس کے پاس اپروول ہے، وہ پروڈکٹ کو بائی بھی کر سکتا ہے. ریکوائرمنٹ ہے اگریڈ، لیکن کیا اس کے پاس اتھارٹی ٹو بائی ہے؟ چلیں جی اتھارٹی ٹو بائی بھی ہے، تو کیا اس کے پاس ایبلٹی ٹو پے ہے؟ کیا وہ پیمنٹ بھی کر سکتا ہے؟ پیمنٹ بھی اسی نے کرنی ہے کہ پیمنٹ کسی اور نے کرنی ہے؟ آرگنائزیشنز میں نیڈ، اتھارٹی ٹو بائی اور اپروو اینڈ ability to pay is distributed into different departments, and this authority lies with different people. اس کی ایگزامپل اس طرح سے لے لیجئے کہ اگر کوئی آرگنائزیشن اپنے امپلائیز کے لیے اگر کوئی کمپیوٹر خریدنا چاہتی ہے تو کمپیوٹر کس نے یوز کرنا ہے؟ امپلائیز نے یوز کرنا ہے. تو ان امپلائیز کو ان کی نیڈ ہے، تو کیا ریکوائرمنٹ چاہیے، ان کی کیا نیڈ ہے، وہ ان امپلائیز کو پتا ہے. آرگنائزیشن کو اگر ہم کہیں گے جی آرگنائزیشن کو پتا ہے، تو آرگنائزیشن میں کسی شخص کو پتا ہے، اور وہ کون ہے؟ جس نے اس کو یوز کرنا ہے، کہ اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے بعد اس کی جو اپروول ہے وہ لیٹ سے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے دینی ہے یا ڈویژنل ہیڈ نے دینی ہے. جس ڈپارٹمنٹ کے امپلائی کو کمپیوٹر کی ضرورت ہے اس کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نے اس کا اپروول دینا ہے، اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ نے کرنی ہے. تو یہ جو پیمنٹ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ نے کرنی ہے، اور یہ جو یوز پروڈکٹ کو الٹیمیٹلی امپلائی نے کرنا ہے، اور اس کا اپروول اس کے باس نے دینا ہے، یہ تینوں چیزیں 3 مختلف چیزیں ہیں. لیکن پرچیز تبھی ہوگی جب یہ تینوں چیزیں ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ کریں گے. اس لیے سیلز پرسن کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں کہاں پر ہیں، اور ان تینوں چیزوں کے لیے ظاہری بات ہے یہ 3 چیزیں ایک شخص کے پاس بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف لوگوں کے پاس بھی ہو سکتی ہیں. اگر چیف ایگزیکٹو آفیسر نے اپنے لیے کوئی چیز بائی کرنی ہے تو نیڈ بھی اس کی ہے، بائنگ اتھارٹی بھی اس کی ہے، اور پیمنٹ جو ہے وہ ہوگی تو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے تھرو، لیکن اپروول اس کا ہوگا. اس لیے سیلز پرسن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس آرگنائزیشن میں بائنگ کس طریقے سے ہوتی ہے، نیڈ کس کے پاس ہے، آتھرائز کون کرے گا پرچیز کو، اور پیمنٹ کیسے ہوگی، پیمنٹ کا پروسیجر کیا ہے. تو ان تینوں لیولز کے اوپر سیلز پرسن کو یہ معلومات ہونی چاہیے. تو 3 چیزیں جو ہم کرتے ہیں، کسٹمر کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کی پروفائلنگ کرنا، پروفائلنگ کرنے کے بعد اس کو اس کی لسٹنگ کرنا، اور لسٹنگ کرنے کے بعد پھر اس کو کوالیفائی کرنا. دس از دی فرسٹ اسٹیپ. کوالیفائنگ کے طریقوں کی بات ہو رہی تھی کہ کوالیفائنگ کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں. اگر آپ ہر کسٹمر کو وزٹ کریں اور وزٹ کرنے کے بعد آپ یہ اسیس کریں کہ کسٹمر کوالیفائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس پہ ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا. ایک سیلز پرسن نے ملٹیپل سیلز کالز کرنی ہوتی ہیں، اور ان ملٹیپل سیلز کالز کے نتیجے میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. ایک ایک کسٹمر کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے، ان کی نیڈ کو سمجھنا پڑتا ہے. نیڈ سمجھنے کے بعد ان کو پروڈکٹس پرپوز کرنی ہوتی ہیں، ان پروڈکٹس کی کوئی کاسٹ ہوتی ہے، ان کو کاسٹ بتانی ہوتی ہے، پرائس بتانی ہوتی ہے.
یقینی بات ہے کہ اگر کسی کی نیڈ ہے، اب اس نیڈ کے بعد آپ اس کو بتائیں گے جی اس کی یہ پرائس ہے، تو اس پرائس کے لیے آرگنائزیشن نے اگر تو پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے تو پھر پرچیز ہوگی، ورنہ پرچیز نہیں ہوگی. تو آرگنائزیشنز میں جو یہ 3 چیزیں آتی ہیں، نیڈ، اتھارٹی اینڈ ایبلٹی ٹو پے، یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہونے کی وجہ سے بہت ساری آرگنائزیشنز ایک بائنگ کمیٹی بنا لیتی ہیں، اور وہ بائنگ کمیٹی فارمل بھی ہو سکتی ہے اور انفارمل بھی ہو سکتی ہے. اب یہ بائنگ کمیٹی اس کو کہہ لیں یا اس کو آپ کوئی بھی اور نام دیں، فارمل ہو یا انفارمل ہو، ہوتی ضرور ہے. اس لیے سیلنگ میں ہم اس کانسیپٹ کو بائنگ ہاؤس کے نام سے سمجھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بائنگ ہاؤس کون سا ہے، کسی بھی آرگنائزیشن کے بائنگ ہاؤس ممبرز کون سے ہیں. اس بائنگ ہاؤس کو ہم بہت ڈیٹیل سے انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پر مقصد آپ لوگوں کو اس کانسیپٹ کا انٹروڈکشن دینا ہے کہ آرگنائزیشنز میں یہ نیڈ، اتھارٹی ٹو بائی اینڈ ایبلٹی ٹو پے ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوتی ہے آرگنائزیشنز میں. جب ہم کوالیفائی کرتے ہیں کسٹمرز کو، ان کو وزٹ کر کے اور ان کی نیڈز کو سمجھتے ہیں، تو اس میں ٹائم لگتا ہے، اور ٹائم لگنے کی وجہ سے پھر ہم زیادہ کسٹمرز کو کور نہیں کر سکتے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر ٹیلی مارکیٹنگ کے ذریعے کسٹمرز کو کال کر کے کوالیفائی کیا جاتا ہے. جو کسٹمرز انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، جن کسٹمرز کو نیڈ بھی ہوتی ہے اور ان کی انٹینشن بھی ہوتی ہے پروڈکٹ کو بائی کرنے کی، آرگنائزیشنز ہوں یا انڈیویجولز ہوں، پھر ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی یہ نیڈ ہے اور آپ انٹرسٹڈ ہیں اور آپ یہ پروڈکٹ بائی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے پاس اپنے سیلز ریپرزینٹیٹیوز کو بھیجیں گے. اور ان سے ایک ایگریمنٹ لے لیا جاتا ہے، ان سے اپوائنٹمنٹ لی جا سکتی ہے، ان سے ٹائم لیا جا سکتا ہے، اور اس کی بیسس پر ان کو سیلز ریپرزینٹیٹیوز اپروچ کر سکتے ہیں. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں لوکیٹنگ اینڈ کوالیفائنگ دی پراسپیکٹس. دوسرا جو اسٹیپ ہے اسے ہم کہتے ہیں پری کال پلاننگ. ظاہر بات ہے، آپ نے دیکھا کہ مختلف طریقوں سے ہم پراسپیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد، کوالیفائی کرنے کے بعد، اب جو اگلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کسٹمرز کو اپروچ کرنا ہے. اور کسٹمرز کو اپروچ کرنے کے لیے ہمیں پہلے پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ کسٹمر کو ملنے سے پہلے، کسٹمر کو اپروچ کرنے سے پہلے ہم کن چیزوں کا خیال رکھیں. اسے ہم کہتے ہیں پری کال پلاننگ. پری کال پلاننگ میں بنیادی طور پہ ہم چند چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم اپنی کال کے آبجیکٹو سیٹ کرتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں کسٹمر کو اپروچ کرنے کے. بنیادی مقصد تو یقیناً یہ ہے کہ ہم نے سیل کرنی ہے، لیکن پہلی وزٹ میں سیلز عموماً نہیں ہوتی، ہو بھی جاتی ہے لیکن میجورٹی کیسز میں پہلی کال میں سیلز نہیں ہوتی. اس لیے ہماری پہلی کال کے سیل کرنے کے علاوہ کچھ اور آبجیکٹو ضرور ہونے چاہیے کہ آخر اس کال کا اینڈ آبجیکٹو ہوگا کیا. اگر سیل نہیں ہوتی تو پھر آگے کیا ہوگا، اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کچھ انفارمیشن گیدر کرنی پڑتی ہے اپنے پراسپیکٹ کے بارے میں، اس کو ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنا پڑتا ہے. پھر ہمیں اس چیز کی بھی تیاری کرنی پڑتی ہے کہ کسٹمر ہم سے کس کس قسم کے کوسچنز پوچھ سکتا ہے، اور ہم اگر چاہیں تو ریہرسل بھی کر سکتے ہیں کہ کسٹمر اگر ہم سے یہ کوسچن پوچھے گا تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے، اگر ہم سے یہ کوسچن پوچھے گا تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے. اس کی تیاری انڈیویجول لیول پہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کی تیاری آرگنائزیشنل لیول پر بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ پری کال پلاننگ ایک بہت اہم پارٹ ہے سیلز کال کا. یہ جتنی بہتر ہماری پریپریشن ہوگی اتنی بہتر ہماری سیلز کال ہوگی. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ پری کال پلاننگ میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. سب سے پہلے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں اپنے آبجیکٹیوز کو سیٹ کرنا پڑتا ہے.
تو سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ واٹ ڈو آئی وانٹ ٹو اکمپلش، میں کیا اکمپلش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2، مجھے پراسپیکٹ کے بارے میں کیا پتا ہے، واٹ ڈو آئی نو اباؤٹ دا پراسپیکٹ. نمبر 3، ویئر کین آئی فائنڈ دا انفارمیشن، یہ انفارمیشن مجھے کہاں سے مل سکتی ہے. اور فائنلی میں کیا کہوں گا، واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے. سب سے پہلے ہم اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ سیلز کال پلاننگ میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہوں گے. ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں، ہم کیا اکمپلش کرنا چاہتے ہیں. پہلی چیز، بنیادی چیز کہ جی ہم سیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی کال میں سیل ہو سکے. تو پھر ہمارے کچھ سب آبجیکٹیوز ہونے چاہیے. جب ہم کسی کسٹمر کو اپروچ کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو پھر ہمارے آبجیکٹیوز میں ایک آبجیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ ہو از دی بائنگ اتھارٹی. بائنگ اتھارٹی کون ہے، اپروول کس نے دینا ہے. بائنگ اتھارٹی کون ہے اور اپروول کس نے دینا ہے، یہ ہم ایک چیز دیکھ سکتے ہیں. دوسرا آبجیکٹیو ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ریفرل بتا دیں جی، اچھا تو کوئی اور کسٹمر جو آپ سمجھتے ہو، جو آپ کا جاننے والا، جس کو اس پروڈکٹ کی ضرورت ہو، ریفرل کے بارے میں ہم سمجھ سکتے ہیں. ہم اسے نیکسٹ ٹائم کی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں کہ اچھا جناب ابھی اگر آپ بزی ہیں تو نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو کب وزٹ کر سکتے ہیں، اس سے اپوائنٹمنٹ لے لیں. اچھا جی نیکسٹ ٹائم آپ کو اپوائنٹ دیں گے، آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے آپ کو پروڈکٹ کے بینیفٹس اور فیچرز ایکسپلین کریں گے. تو یہ کچھ آبجیکٹیوز ہیں جو ہم سیٹ کر سکتے ہیں ان دی فرسٹ اسٹیپ آبجیکٹیوز کے. اس کے بعد جو دوسری سٹیج ہم نے کہی پری کال پلاننگ میں کہ ہمارا پراسپیکٹ جو ہے وہ کیا ہے، ہم پراسپیکٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں. پراسپیکٹ کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ دیکھی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے کہ بزنس کا سائز کیا ہے، اس کے بعد کون کون سی پروڈکٹ لائنز اور کون کون سی مارکیٹس کو کسٹمر سرو کر رہا ہے. پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروڈکٹ ہم سیل کرنے جا رہے ہیں وہ کہاں پر یوز ہو رہی ہے، کب یوز ہو رہی ہے، کون اس کو استعمال کر رہا ہے، کیوں اس کو استعمال کر رہا ہے. اس کے بعد وہ کون سے ایگزیکٹوز ہیں جو کہ کی پوزیشنز پر ہیں. پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیٹیٹر کون ہے کسٹمر کا، وہ کون سی پروڈکٹس یوز کر رہا ہے. پھر ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا یہ کسٹمر ہماری کمپنی کے ساتھ پہلے بزنس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور فائنلی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹمر کا فیوچر سیلز پوٹینشیل کیا ہے، اس کا فیوچر میں ہمارے ساتھ بزنس کتنا فلرش کر سکتا ہے. تو ان چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کسٹمر کے بارے میں. پری کال پلاننگ کے دو امپورٹنٹ چیزیں ہم نے آج ڈسکس کی ہیں، جس میں ہم نے آبجیکٹیوز کے بارے میں بات کی اور اس چیز کے بارے میں بات کی کہ کسٹمر کے بارے میں ہم اور کیا جان سکتے ہیں. پراسپیکٹ کے بارے میں ہمیں پہلے سے کن کن چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. دو چیزیں اور ہیں جس میں ہمیں یہ انفارمیشن ملے گی کہاں سے اور ہم کہیں گے کیا. جب ہم کسٹمر کے پاس جائیں گے تو ہم اس سے کیا بات چیت کریں گے، اس کے بارے میں پرائر پریپریشن بہت ضروری ہے.